وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 166، درس نمبر 437. آج کا موضوع، کیا اللہ تعالیٰ کی گواہی پر ہمیں یقین نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. سب پیغمبروں کو خدا نے خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تھا تاکہ پیغمبروں کے آنے کے بعد لوگوں کو خدا پر الزام کا موقع نہ رہے، اور خدا غالب حکمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 166. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ. لیکن اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، اور اپنے علم کے ذریعے نازل کیا ہے. والملائکۃ یشہدون، اور تمام فرشتے بھی گواہ ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا کافی ہے. سامعین کرام، بہت ہی نازک مضمون ہے اور اللہ کی گواہی کا تذکرہ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کی گواہی. دیکھیں، ہم نے تو ایک بات مجھے کہنے دیں کہ ہم نے تو اپنی پیدائش کو عبث سمجھ لیا ہے، بے مقصد اور فضول. تو یہ تو مطلب ایک ایسی بات ہے کہ یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ایک ہستی کے لیے، انسان کو میں ہستی کہوں، ایک ہستی کے لیے آپ ایک محفل سجائیں اور ایک بہت بڑا انتظام کریں، اور پھر وہ ہستی دنیا میں آ کے اپنے مقصد حیات ہی سے غافل ہو یا ہو جائے، یا ان رسول و انبیاء کی تصدیق شروع کر دے، ان کے پیغام کو سننے سے انکار کر دے، یا اس کی دعوت کو قبول نہ کرے، اگر قبول کر لے تو اس راستے پر چلنے سے انکار کر دے جو کہ اس کے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتا ہے جو آپ پر کلام نازل کیا گیا ہے اور اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے سامعین کرام. اور دیکھیں، اس بات کو ہلکا نہ لیں. عمومی طور پہ بنظر غائر اگر آپ ایک وسیع نظر سے آپ دیکھیں کہ یہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، ان کی منزل کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، ان کو کیا چیز پسند ہے،
اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبث وانکم الینا لا ترجعون. تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم سے میں حساب کتاب نہیں لوں گا یا اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے؟ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں ہے یہ میں نے عبث کھیل کے طور پہ نہیں پیدا کیا. لو اردنا ان نتخذ اللہو لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین او کما قال. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر مجھے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو اپنی جانب سے میں کوئی اور مشغلہ اپنے لیے بنا لیتا. لاتخذناہ من لدنا ان کننا اگر مجھے کھیل ہی کھیلنا ہوتا. تو ہم نے تو دیکھیں، آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں، اربوں کی آبادی ہے، اربوں کی، دنیا کے 7-8 ارب لوگ ہیں. اس دنیا میں 7-8 ارب لوگ بس رہے ہیں اور اس میں اکثریت جو ہے وہ اس نے دنیا کو بے مقصد اور فضول سمجھ لیا ہے. دیکھیں مقصد جو ہوتا ہے وہ تو ایک ہی ہے، مقصود تو ایک ہی ہے نا. اس کے علاوہ اگر آپ ہزاروں مقصد بنا لیں تو وہ تو کوئی مقصد نہ ہوئے. جس سوال کا جواب مثال کے طور پہ عرض کروں سمجھنے کے لیے امتحان ہے اور ریاضی کا پیپر ہے، الجبرا ہے یا ریاضی ہے، اور اس کے آپ سے اس کے سوالات کے جوابات 10-12 سوالات ہیں، اس میں آپ اردو کے جوابات لکھنے شروع کر دیں یا معاشرتی علوم کے یا سوشل سٹڈیز کے جوابات لکھنے شروع کر دیں اور آپ کہیں مجھے تو یہ نہیں آتے، میں تو یہ لکھ لوں گا. یا ایک آپریشن تھیٹر ہے اور مریض کا اپینڈکس کا آپریشن ہے تو وہ اس کی آنکھ کا آپریشن شروع ہو جاتا ہے. وہاں پہ آپریشن تھیٹر میں مریض کو زندگی بچانی ہے، اس کا اپینڈکس کا انتہائی اہم آپریشن ہے اور وہاں آنکھوں والا ڈاکٹر ہے، آئی سرجن، وہ اس کی آنکھیں کھول کے پردے کی صفائی شروع کر دیتا ہے. یا ایک باورچی کو بلایا ہے، 500 لوگ ہیں، باورچی آگے جو ہے کھانے کی بجائے چائے پکانی شروع کر دیتا ہے. یعنی سارا یعنی یہ میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. ایک فوجی ہے، اس کو یا ایک دستہ ہے فوجیوں کا، اس کو دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے بھجوایا جاتا ہے. وہ جا کے 11-12 آدمی ہیں، نہیں 12 آدمی نہیں، 2 یعنی 22 لوگوں کا دستہ ہے. تو وہ 2 جگہ بٹ جاتے ہیں، ایک ٹیم بنا لیتے ہیں کرکٹ کی، بیٹ اور بال اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو وہ بجائے دشمن سے لڑائی کے ادھر کرکٹ کا میدان کھیلنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے، دشمن جو ہے حملہ کرتا ہے، وہ مقابلہ نہیں کرتے، وہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں، وہ دشمن قبضہ کر لیتا ہے. دیکھیں دنیا میں ہماری مثال ایسی ہی ہے کہ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ تو ہم کر نہیں رہے، دیگر کاموں میں مصروف ہو گئے. اب دنیا مثال کے طور پہ عرض کرو، ایجادات ہیں، نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئے چیزیں بن رہی ہیں آئے دن جو ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے ملاقات کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے اور ہم لوگ دنیا کی فراوانی کے لیے تیاری کر رہے ہیں کہ دنیا زیادہ ہو جائے. یہ ایک بہت ایسی صورتحال ہے کہ وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. اپنے افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون،
کیا یہ لوگ اللہ سے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اس سے معافی نہیں مانگتے؟ غلط طرز عمل کی. یا علم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ نے حق سے نازل کیا ہے ان کے لیے؟ تو بات کچھ ایسی ہے سامنے کرام. اب یہاں جو یعنی بات ہو رہی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلی جو آیت ہے رسولوں کی بات ہو رہی تھی، اس میں رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اس میں بھی بہت بڑا مضمون ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے بھئی میری ذمہ داری ختم، میں نے تو ہدایت بھجوا دی، رسول بھجوا دے، اب تم مانو یا نہ مانو. اور یہ سارا جو انتظام کیا ہے یہ تو میں نے ایک حق پہ کیا ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. ایک مقصد کے تحت یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے زمین و آسمان، اس میں جو کچھ بھی ہے ایک مقصد کے تحت بنایا ہے. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. یہ یعنی آپ کے اچھی طرح ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں. ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے. تمام انبیاء اور رسول کی تعلیم کا جو مرکزی نشانہ ہے وہ آخرت کی تیاری ہے. ورج الیوم الآخر. تقوی، اب دیکھیں تقوی کی روش اختیار کرنے کا ہمیں کہا جا رہا ہے. جنت متقین کے لیے ہے، لیکن تقوی کی صفت تو آپ میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اللہ آپ کی منزل نہ بن جائے، اللہ پہ آپ کا یقین نہ ہو کہ وہی میری منزل ہے. آپ میں تقوی کی، آج آپ دیکھ لیں بہت سے لوگ مجھے کہتے رہتے ہیں کہ بھئی جو آپ کہتے ہیں تو یہ تو ایسا عمل تو نہیں ہو سکتا، سارے لوگ تو دوسری طرف جا رہے ہیں اور ان کا رخ تو دنیا کی طرف ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ناممکن ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی ایسے باقاعدہ اسی الفاظ میں مجھے یہ جملے سننے پڑتے ہیں. میں اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں بنا کے آپ کو پیش کر رہا، یہ مجھے کہا جاتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے. بعض لوگ جو میری باتوں سے واقف ہو جاتے ہیں، سن لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو مشکل ہے بہت آپ جس طرح کہہ رہے ہیں. تو یہ ہم لوگوں کا ایک خیال ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہم سوچتے ہیں. لیکن یہ تو دیکھیں انبیاء، قرآن میں کیا ہے؟ انبیاء اور رسول کا تذکرہ ہے اور ان کی تعلیمات اور ہدایت کو اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ یعنی آگے جو ہے آیت نمبر 170 میں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما. 170 نمبر آیت ابھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. 3-4 آیت بعد 170 نمبر آیت ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اے لوگو تمہارے پاس رسول حق لے کے آ گئے تمہارے رب کی طرف سے، اگر تم نے یقین کر لیا، ایمان لے آئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم انکار کر دو گے تو میرا تو کچھ نہیں بگڑے گا. تو اس قسم کی یہ مضمون سامعین کرام، یہ تمام مضمون جو ہے، یہ تمام آیات کا انداز ایک ہی ہے سامنے کرام. اگلی آیت جو ہم پڑھیں گے، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا حق کو قبول کرنے سے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے، یہ تو بڑی گمراہی، دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گئے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے حق سے انکار کر دیا اور ظلم کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ بھی ان کی بخشش نہیں کرے گا اور نہ کوئی انہیں راستہ بتائے گا سوائے جہنم کے راستے سے، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے؟
پھر اگلی آیت 170 نمبر کی ہے جو ابھی آپ کو میں نے پڑھ کے سنائی. تو یہ سارا مضمون جو ہے یہ ایک ہی ہے، اور اس میں تو یعنی بڑا زور ہے. اگر آپ آیت نمبر 166 جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ بلکہ اللہ گواہی دیتا ہے جو اس نے نازل کیا ہے اپنے علم کے ذریعے، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں اور میری گواہی کافی ہے، کفا باللہ شہیدہ. تو یہ دیکھیں بات مذاق کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انہو لقول فصل وما ہوا بالہزل، کہ یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. قول فیصل ہے یہ، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اصل میں ہم اپنے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. اگر آپ حقیقی نظر سے آپ دیکھیں نا تو ہم اپنے آپ کو ایک فضول پرزہ سمجھتے ہیں اور باطل کو اپنا مقصود بنا کے جی رہے ہیں اور باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یعنی ختم ہونے والی چیز سے ہم نے محبت شروع کر رکھی ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اور قرآن اصل کتاب ہے، قرآن اصل کامیابی کی جو بات ہے وہ قرآن میں ہے. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے قرآن ہی سے منہ موڑ لیا ہے، قرآن سے ہی ہم نے منہ موڑ لیا ہے، اور قرآن سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی دلچسپیاں دنیا میں رہتے ہوئے، میں یہ آپ کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میری گفتگو سے تھوڑے سے یوز ٹو ہو چکے ہیں. جو اگر میرے مستقل سننے والے ہیں کہ بھئی یہ تو کہتا رہتا ہے، چھوڑو اس کو، بس سنتے رہو اور کان بھی مت کھجانا، یہ اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کی تو یہی باتیں. جو مستقل اول تو سنتے نہیں ہیں، کوئی ہوں گے سننے والے تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو اپنے بس اس کی تو ایک ہی بات ہے اور یہی کر رہا ہے. لیکن میں تو آپ کو قرآن بیان کر رہا ہوں. اپنے آپ سے تو میں اتنی باتیں نہیں کر سکتا، میرے پاس تو اپنی کوئی بات بھی نہیں ہے، اپنی میری تو کوئی بات بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے سامنے کر رہا ہوں. یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اس میں بہت بڑا زور ہے. اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ گواہی دیتا ہے اور اللہ کی گواہی کافی ہے. اب اس میں گواہی کیا ہے کہ انسان کو میں نے فضول نہیں پیدا کیا. گواہی یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے انسان، تمہیں میں نے فضول نہیں بنایا ہے، تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا ہے، اور تم میرے پاس آنا ہے، تم میرے ہو، اور میرے پاس تمہیں تیاری کر کے واپس لوٹنا ہے، اور تیاری کے لیے میں تمہیں ہدایت بھجوا رہا ہوں. تو یہ دراصل ایک حق تعلیم ہے. ہدایت کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے. ہدایت اللہ کا راستہ ہے، یہ کوئی گنجلک چیز نہیں ہے. یہ ہدایت واضح ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. یہ تو ہم مطلب فرقہ واریت میں پڑ گئے، یہ فلانا ہے، یہ ڈمکانا ہے، اور آپ پھر یہ سوچ کے باز آ جاتے ہیں کہ بھئی ہم کس کی اتباع کریں، کون سا اسلام. اسلام تو بس ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول کا طریقہ ایک ہے. آپ نے اصل میں تو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. اس میں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی؟ سرنڈر تو آپ نے کرنا ہے، تو اس میں تو کوئی فرقہ واریت نہیں ہے. آپ نے اللہ کی بندگی شروع کرنی ہے. اپنی ایک قرآن کی آیت ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب فرقہ واریت کی تو کوئی بات ہے نہیں اس میں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو آپ اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈریں. اس کا خوف رکھیں کہ بھئی میں کل کیا جواب دوں گا، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. تو اس میں تو کوئی دیوبندی بریلویت تو ہے نہیں.
آپ نے کیوں اس کو ایک آڑ بنا لیا ہے؟ اللہ ایک ہے، ہدایت ایک ہے، رسول ایک ہے، یعنی ہمارے لیے جو واجب الاتباع ہے وہ ایک ہے۔ آپ رسول کی اتباع شروع کر دیں، کسی بھی سچے شخص کو تلاش کر کے آپ ہدایت کا اتباع کریں، آپ کامیاب ہو جائیں گے، جنت آپ کا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ یہ تو نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی 73 فرقے ہیں، ہم کون سے فرقے میں جائیں؟ کسی فرقے میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل تو شیطان آپ کے اندر موجود ہے، نفس و شیطان۔ اس نفس کی خواہشات پر چلنے سے انکار کر دیں، شیطان کے بھروسے میں نہ آئیں، دنیا کو مقصود نہ بنائیں۔ اس میں کون سی فرقہ واریت آ گئی؟ ہم تو یہی، یعنی قرآن تو یہی کہہ رہا ہے نا کہ آپ لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ کو مقصود بنا لیں۔ اور اس میں کیا مشکل ہے؟ اس میں کون سی فرقہ واریت آپ کو روک رہی ہے؟ بہرحال لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلم، یہ اس نے اپنے جو تعلیم ہے، یعنی جس بات کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تمہارے مہربان رب نے تمہارے لیے ایک راستہ بنا دیا ہے زندگی گزارنے کا، ایک ہدایت تمہارے شفیق اور مہربان رب نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ تو دین مشکل نہیں ہے، لیکن دین اس وقت ہر کام، ہر آسان سے آسان کام اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب کہ آپ وہ کام کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں۔ یہ بات میں آپ کو تفصیلاً بتا چکا ہوں، ابھی تو میں اتنا ہی اکتفا کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا تو یعنی بہت مشکل ہو جائے گا آپ کی کامیابی، اللہ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دین حق ہے، یہ راستہ ٹھیک ہے، اس راستے کو اپنا لو، اس راستے پر چلنے لگو، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق تم زندگی کا سفر شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، یعنی اس گواہیوں میں آپ دیکھیں یہاں صرف گواہی کی بات ہے، لیکن یہ کیسی گواہی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ دین آسان ہے اور سچا دین یہی ہے، سچا طریقہ یہی ہے، مقصود اللہ ہے۔ اس بات کی گواہی ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر آپ کو بھی گواہی دینی ہوتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ پھر آپ سے بھی گواہی مانگی جاتی ہے۔ جب اللہ کی گواہی پر آپ کو یقین آ جاتا ہے تو پھر آپ کو گواہی دینی پڑے گی۔ اگر آپ زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ گواہی دینا پڑے گی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، یہ شہادت دینی پڑے گی۔ یہاں تو دیکھیں شہادت کی بات ہو رہی ہے اصل میں، لیکن اللہ یشہد، اللہ گواہ ہے، شاہد ہے، بما انزل الیک، اس تعلیم پر جو اس نے نازل کی ہے۔ گواہی کیا ہے؟ کہ یہ کتاب حق ہے، یہ تعلیم حق ہے، یہ راستہ حق ہے، یہ منزل حق ہے، یہ طریقہ حق ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن آپ کو
ایسی طرف ہدایت دیتا ہے، ایسا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ والملائکۃ یشہدون، تمام فرشتے جو ہیں اس بات پر گواہی دیتے ہیں۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ گواہی دینے والا کافی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کی گواہی پر ہم تو یقین نہیں کرنا چاہتے۔ عام طور پہ ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہیں۔ شیطان ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو، دنیا کو حاصل کرو، دنیا اصل جگہ ہے کامیابی کی، یہاں عزت، دولت، شہرت یہ حاصل کرو۔ آج ساری دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے، کوئی ایک آدمی تھوڑی ہے، ساری دنیا جو ہے دنیا کی بڑھوتری، درجات کی بلندی، دنیاوی درجات کی بلندی کے لیے۔ کیا قومی اسمبلی میں جو ممبران ہیں، کیا ان کے دل میں وزیر اعظم بننے کی خواہش نہیں ہوگی؟ کاش ایسا ہو کہ ہم بھی وزیر اعظم بن جائیں، ہمیں بھی گارڈ آف آنر دیا جائے۔ تو یہ سارے گارڈ آف آنر جو ہے نا، یہ دیکھیں، یہ انسان کی وہ فطرت ہے نا، خود نمائی اور خود عجب جو ہے، تو یہ تمام جگہ پہ موجود ہے۔ ایک افسر آتا ہے، پولیس دربار سجتا ہے، پہلے گارڈ آف آنر ہوتا ہے۔ اور کوارٹر گارڈ میں ہم نے دیکھا ہوا ہے، کوارٹر گارڈ میں بس ہر جو گزرتا ہے، آفیسر گزرتا ہے، سلامی دی جاتی ہے۔ تو یہ انسان کی وہ فطرت ہے، یہ ایک لالچی فطرت ہے دنیا کے بارے میں، کہ مجھے سلام کیا جائے، میری عزت کی جائے، مجھے سلوٹ کیے جائیں۔ لیکن بات یہ ہے، یہ خطرناک بات ہے سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کی گواہی کو قبول کر لیں، اللہ کی جو ہدایت ہے اس کو اپنے لیے زیادہ راہ بنا لیں، اس پر یقین کر لیں، قرآن کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں، تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفیٰ باللہ شہیدا۔ جی آپ ترجمہ سنا دیں۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ تعالیٰ شاہد ہے، گواہ ہے، جو تعلیم اس نے آپ پہ نازل کی ہے، انزلہ بعلمہ، کہ اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، تمام فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ گواہی دینے والا کافی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا۔ لیکن خدا نے جو کتاب تم پر نازل کی ہے اس کی نسبت خدا گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم سے نازل کی ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہ تو خدا ہی کافی ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔